ولید ابن المغیرہ۔ ولید خالد بن ولید کے والد کا نام ہے اور ولید مسلمانوں کا بے حد ہی سخت دشمن رہا تھا۔ ولید ابن المغیرہ بے حد ہی اچھے خاندان سے تھا، اس کا اسے بہت غرور بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے لڑ رہے تھے تو بھٹکے ہوئے سبھی لوگ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، شاید اس پہ جن ہے۔ تو جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ شاید محمد ان سے ان کے خدا مطلب وہ چھین لیں گے، تو انہوں نے ولید المغیرہ سے کہا جاؤ ولید محمد کو سب کے سامنے غلط ثابت کر دو یا نہ مانے تو لالچ دو، کیونکہ اس وقت ولید ہی صرف امیر خاندان سے تھا اور بہت عقل مند بھی تھا۔ جب ولید ابن المغیرہ بات کرنے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے پہنچا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے لوٹا تو سبھی ولید المغیرہ سے پوچھنے لگے محمد پر جن ہے نا؟ تو ولید نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا شاعر؟ ولید بولا نہیں۔ پھر پوچھا اچھا قائن؟ ولید بولا قائن کہاں سے، یہ تو بچپن سے ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، نہیں قائن نہیں۔ اور ایسے ہی بات چلتی گئی اور لوگوں کو لگا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید کو بھی قابو کر لیا ہے، اور یہیں سے ولید اللہ کی نظروں سے اترتا چل دیا۔ اور قرآن میں اللہ نے ولید کے لیے ڈرا دینے والی آیتیں بیان کر دی، اور آج ہم انہی آیتوں کے بارے میں جانیں گے۔ وہ آیتیں کچھ یوں ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑ دے اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ مطلب اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اسے، جبکہ ہم نے اس کو اکیلا پیدا کیا جس کا اسے شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو مال کثیر دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور کتنے بیٹے دیے۔ ولید پر بیٹے تھے اس وقت جبکہ مانا جاتا تھا کہ بیٹے ہونا بہت ہی شان کی بات ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اسے دنیا کا ہر سامان عطا فرمایا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ سوچ رکھتا ہے ہم اسے اور دیں۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، نہیں یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں ان قریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے، مطلب دوزخ میں۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بے شک اس نے غور کیا اور دماغ سے کوئی بات طے کر لی۔ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس پہ فٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر اس پہ فٹکار ہو اس نے یہ کیسی بات سوچی۔ مطلب کہ ولید کا دل سمجھ چکا تھا کہ محمد ایک سچے انسان ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، اس کے بعد اس نے 13ویں چڑھائی اور طور شروع کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ دراصل اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب جان گیا تھا محمد سے ملتے ہی، پر پھر بھی خود کو بڑا دکھانے کے لیے بھٹکائے لوگ اور جھوٹا بنتا گیا، غرور کرتا رہا۔ قَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھروں سے چلتا آ رہا ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ تو نہیں ہے مگر یہ تو انسان کا کلام ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، تمہیں کیا سمجھ یہ جہنم کیا ہے؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے ولید کے لیے اس کو ہم ان قریب دوزخ میں جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ میں ہوں زین، ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے یو کوڈ ڈو اینی تھنگ۔